آج میں ایک مختصر بات کر کے اس پر اکتفا کروں گا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دارالعلوم کراچی کے بانی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے نے جب سودی نظام کو اسلام کے نام کے اوپر جائز قرار دیا تو دارالعلوم میں دیوبند سے لے کر بنوری ٹاؤن، پکوڑا کھٹک، جامعہ اشرفیہ، جامعہ فاروقیہ، ان کی استاد وفاق المدارس کے صدر مولانا سعید اللہ خان، مولانا فضل الرحمان، سب نے ان کی مخالفت کی کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سود کو آپ اسلام کے نام کے اوپر جائز قرار دو اور سارے علماء آپ کے مخالف ہیں، پھر بھی ان کے شیخ الاسلامی پر جو ہے نا کوئی فرق، کوئی آنچ نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان مذہبی طبقات کو مولانا طارق جمیل، مولانا فضل الرحمان اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو خود کو اسلام کے سب سے بڑے علمبردار سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی والے، ڈاکٹر اسرار والے، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو پیداگیر ہیں، جو اسلام کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ اسلام کے نام پر اپنے جو ہے نا نام کو چمکاتے ہیں، اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اپنی سیاست کرتے ہیں، اپنی مذہبی ساکھ کو بحال رکھتے ہیں۔ ان کا یہ اسلام اگر جس کو اللہ کہتا ہو قرآن کے اندر کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اس کو اسلام کے نام کے اوپر ایک عالم جائز قرار دے اور اس کو اسلامی قرار دے اور سارے مولوی اس کی مخالفت بھی کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے نا بڑا شیخ الاسلام ہی مانتے ہو، یہ اتنا بڑا تضاد ہے۔ اگر قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی ختم نبوت کا انکار کرنے سے کافر بنتا ہے اور قابل نفرت بنتا ہے، تو کیا اگر کوئی شخص سود کو اسلام کے نام پر جائز قرار دیتا ہے وہ قابل نفرت نہیں ہے؟